آج ہم بات کر رہے ہیں जनपद غازی آباد کے گرام کلچھینا استھت جامعہ اسلامیہ گلزار قرآنیہ کے ذمہ دار مولانا محمد احمد قاسمی سے، جو لگ بھگ 14 برس سے مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ گلزار قرآنیہ کلچھینا دلی سے محض 30 کلومیٹر کی دوری پر استھت ہے۔ اب سے پہلے ان کے والد محترم مولانا محمد یعقوب صاحب نے لگ بھگ 30 برس تک مدرسے میں خدمت کی، جن سے تعلیم حاصل کر کے ہزاروں طلبہ دیس پردیس میں مدرسوں مسجدوں میں اپنی خدمت دے رہے ہیں۔ مولانا محمد یعقوب صاحب پہنچی ہوئی ہستی تھے۔ مولانا کا جنم استھان جنپد میرٹھ کے سکودی کے پاس گرام کیلی ہے، جن کے ہزاروں کی سنکھیا میں مریدین بھی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ مدرسے میں لگ بھگ 1000 چھاتر چھاترائیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مدرسے میں دوسرے پردیسوں و ضلعوں سے بھی سینکڑوں کی سنکھیا میں چھاتر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مدرسے میں عیدگاہ کے ساتھ ساتھ خوبصورت مسجد بھی موجود ہے، جو اپنے آپ میں نایاب ہے۔ مدرسے میں اردو عربی کے ساتھ ساتھ ہندی، انگلش، کمپیوٹر تعلیم کا بھی معقول انتظام ہے۔ مدرسے میں لگ بھگ 34 استاد مولانا محمد احمد قاسمی کے ساتھ شانہ بشانہ بچوں کو تعلیم دے کر مدرسے کو آگے بڑھانے کا کاریہ کر رہے ہیں۔ مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی معقول انتظام ہے۔ مولانا محمد احمد قاسمی کی اگوائی میں مدرسہ حضرت عائشہ صدیقیہ للبنات چل رہا ہے، جس میں سینکڑوں کی سنکھیا میں لڑکیاں دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ مدرسے میں پرائمری اسکول بھی چل رہا ہے، جس میں ہندی، انگلش، اردو، عربی سبھی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ KT لائیو نیوز کے لیے دیکھتے رہیے حسن خان کی رپورٹ۔ جیسے کہ KT لائیو نیوز سمے سمے پر اپنے درشکوں کو طرح طرح کی جانکاریاں دیتا رہتا ہے، اسی کڑی میں آج ہم آئے ہیں گرام کلچھینا میں جامعہ گلزاریہ قرآنیہ کے جو ذمہ دار ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں ان سے۔ سر، آپ کا نام؟ محمد احمد قاسمی، موضع کیلی کا رہنے والا ہوں۔ یہاں تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے والد صاحب محترم حضرت محمد یعقوب صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ 31 سال پورے یہاں اس گاؤں کلچھینے کی خدمت کرتے رہے، اور یہ مدرسہ کی جو پروان چڑھا حضرت کے زمانے میں ہی چڑھا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت کی وفات کے بعد اہل بستی نے میرے اوپر اس کی ذمہ داری گویا کہ سونپ دی تھی۔ اور فی الحال اس میں 1000 طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں، جس میں تقریباً 125 خوراکیں اور جو ہے بنتی ہیں ایک ٹائم میں، اور اس میں بیرونی طلباء گویا کہ رہتے ہیں، اور باقی مقامی طلباء ہیں۔ یہاں تعلیم جو ہے مولویت کی 4 عربی تک ہے، اور تقریباً 34 اساتذہ کرام یہاں گویا کہ پڑھانے والے ہیں۔ ادھر جامعہ عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ البنات قائم ہیں، اس میں مولویت کی گویا کہ آخر تک تعلیم ہے، گویا کہ اس میں مکمل عالمہ کورس کرایا جاتا ہے، جس میں ماشاءاللہ تقریباً 300 طالبات گویا کہ زیر تعلیم ہیں، اور بھی الحمدللہ وہ گویا کہ رواں دواں ہیں۔ اور یہ تقریباً 14 سال کا یہ عرصہ ہو چکا ہے۔ اس میں گویا کہ سالانہ جو خرچ ہوتا ہے وہ 50 لاکھ کے آس پاس رہتا ہے، اور اس کی ماشاءاللہ اہل بستی، کچھ قرب و جوار کے حضرات، کچھ اہل تعلق، انہی کے ذریعے سے گویا کہ اس کا یہ خرچہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ جو رمضان کے بارے میں کچھ ہمارے درشکوں کو بتانا چاہیں گے، کس طرح سے یہاں ساودھانی برتنی چاہیے، کس طرح سے انہیں رمضان میں جو وہ اپنی جو ہے ضروریات کیسے پوری کریں؟ اصل میں رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ عبادت کا مہینہ ہے، ایک نیکیوں کا ایک سیزن ہے، موسم بہار ہے۔ آدمی نیکیوں کا جب موسم آتا ہے تو ویسے بھی اگر دوسری چیز اعتبار دیکھا جائے، جیسے گیہوں کا موسم ہے تو انسان رات دن اسی میں لگا رہتا ہے، وہ وصولیابی ہو جاوے، کیونکہ ایک سیزن آتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے حضرات کپڑے بیچنے کا سیزن آتا ہے، بہت سو کا میلوں میں دکان لگانے کا سیزن آتا ہے، تو گویا کہ اپنی کمائی کا دھندہ کرتے ہیں اور رات دن اس کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ بھی ایک نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے۔ اس میں گویا کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ زیادہ زیادہ عبادت کے اندر مشغول ہو، قرآن کریم سے اپنے آپ کو گویا کہ وابستہ کرے اور اس سے جوڑے، اور یہ مہینہ گویا کہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں خوب تلاوت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہو جایا کرتا تھا، تو اس تمام نازل شدہ حصہ کا دور حضرت ابراہیل علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں۔ لہذا جس طریقے سے تمام
مہینوں کا سردار یعنی تمام کتابوں کا سردار قرآن کریم ہے، تمام شہروں کا سردار مکہ معظمہ ہے، تمام وادیوں کا سردار وادی قدس ہے، اور تمام کنوؤں کا سردار چاہے زمزم ہے، تمام دنوں کا سردار جو مبارک ہے، ٹھیک اسی طریقے سے تمام مہینوں کا جو سردار ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور جو قرآن کریم کو اس سے خاص مناسبت ہے، لہذا اسے فرمایا گیا قرآن کریم اسی مہینے کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ تو جس مہینے کے اندر نازل کیا گیا ہے تو اس میں ہم سب کو چاہیے کہ اس میں خاص طریقے سے قرآن کریم کی گویا کہ تلاوت کریں، رات دن اپنے آپ گویا کہ لوگ اس کے اندر گویا کہ اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ لہذا یہ چیز ایسی ہے کہ اپنے آپ کو اس سے جتنا وابستہ کریں گے اتنے ہی زیادہ گویا کہ اللہ کا انسان قرب اس مہینے کے اندر حاصل کرتا چلا جائے گا۔ اور چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ، لہذا یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان مبارک کو خیر و عافیت کے ساتھ میں ایک جگہ رہ کر سکون کے ساتھ میں گزار لے گا تو اس کا پورا سال گویا کہ سکون عافیت کے ساتھ میں گزرے گا۔ اگر اس نے رمضان المبارک کا مہینہ تفرقہ آبادی کے ساتھ میں گزارا ہے، یوں ہی گزار دیا ہے، تو اس کا پورا سال اس انداز سے گزرے گا۔ تو لہذا رمضان المبارک کا مہینہ، لہذا اس مہینے کے انسان کو خصوصی طریقے سے بات کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ اور اس مہینے میں ایک رات آتی ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو لہذا انسان کو چاہیے کہ راتوں کو گویا کہ جا کر عبادت کرے۔ آخری عشر میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، لہذا اس اعتکاف میں اگر وہ پالے گا تو گویا کہ انسان تمام مہینوں کی راتوں کو گویا پانے والا ہو جائے گا۔ گویا کہ اس کی عبادتیں گویا کہ تمام راتوں کی عبادت شمار کر لی جائیں گی اگر کوئی انسان لیلۃ القدر کو گویا کہ پا لیتا ہے۔ اور اس کا اول عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے برات کا عشرہ ہے۔ تو بہرحال اس مہینے میں ہم سب کو چاہیے کہ خصوصی طریقے سے گویا کہ عبادت کا گویا کہ انجام دے۔ اور چونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ الصوم انا اجزا بھی، کہ روزہ میرے میں اس کا خود بدلہ ہوں۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے انا اجزی بھی، یعنی گویا کہ میں اس کا خود بدلہ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر عبادات کا جو بدلہ ہے گویا کہ وہ فرشتوں سے دلواتی ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں خصوصیت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ گویا کہ میں خود ہوں یا میں خود گویا کہ خود دوں گا۔ تو بہرحال اس مہینے میں خاص طور سے امت مسلمہ کے لیے چاہیے کہ وہ دیگر مشغولیات میں گویا کہ مشغول نہ ہوں، بلکہ اللہ کی بات کے اندر مشغول ہوں، بلکہ عورتی مستورات بھی گویا کہ اپنے آپ کو خوب گویا کہ بات کریں۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، تو لہذا اس وقت میں لہذا ہم گویا کہ دعا کے اندر مشغول ہو جائیں، عورتیں پہلے سے فارغ ہو جائیں، وہ بھی گویا کہ دعا کے اندر گویا کہ اپنے آپ کو شامل رکھے، صرف کسی کے اندر افطار کر لیا، بلکہ پہلے سے گویا کہ تیار ہو جائے اور دسترخوان بیٹھ جائے اور دعا کے اندر مشغول ہو جائے۔ جیسے کہ اب عید آنے والی ہے، تو عید کے لیے کیا اب درشکوں کو جو مسلم سماج کے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ اصل میں عید، اب اس موقع پر عید کیا عید ہوگی کہ عید تو جو ہے یعنی جب مسجدیں بند ہیں اور مدارس بند ہیں، خانقاہیں بند ہیں، تمام اسکول اور کالج بند ہیں، تو لہذا ایسے موقع پر چاہیے امت مسلمہ کو خریداری نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو پرانے کپڑوں میں گویا کہ رکھ کر عید منائیں۔ اور عید کی خوشیوں کے بہت سے لوگ، بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے گویا کہ روٹی نہیں ہے، وہ محتاج ہیں روٹی کے لیے، لہذا پیسوں کے لیے اور اپنے کپڑوں کے لیے۔ تو ہمیں کیا کیسی مناسبت لگے گی کہ ہم گویا کہ عید کی خوشیاں منائیں اور گویا کہ گل چھرے اڑائیں یا بازاروں میں جائیں، بلکہ ایسے موقع پر تو لہذا اور مزید چاہیے کہ ہم گویا کہ گوشہ نشین اختیار کریں، ایک کونے بیٹھ کر عبادت کریں، چونکہ ایسا موقع ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جماعت تبلیغ جماعت کے اوپر بڑا زبردست طریقے سے گویا کہ الزام عائد کیا گیا تھا۔ اب یہی چاہا جا رہا ہے کہ دکانیں کھول کر، کپڑوں کی دکانیں کھول کر یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان گویا کہ ایک دم سے جٹ پڑے اس مر، اور پھر گویا کہ جب آپس میں ملیں گے اور بازار بھیڑ جمع ہوگی تو بہرحال یہ وائرس پھیلے گا، اور لہذا اور اس کا گویا کہ اثر پار یہ کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے گویا کہ گھروں کے اندر رہے، جب بازاروں میں جائے گا تو وائرس بڑھے گا، اور یہ سیدھے سیدھے مسلمانوں پر یہ بات عائد ہوگی کہ مسلمان اپنے گھروں سے نکلے، بازاروں میں نکلے، اور ان لوگوں نے اور مزید گویا کہ پھیلا دیا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم بازاروں میں نہ جائیں، نہ کپڑے خریدیں، نہ دیگر مشغولیات اختیار کریں، بلکہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوں اور سادگی کے ساتھ میں عید گویا کہ عید منائیں۔ تو مولانا جیسے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کی جو وہ وصولی ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے، اور اب جو کورونا وائرس چل رہا ہے اور لاک ڈاؤن ہے تو کس طرح سے جو مسلم سماج کے لوگ جو زکوٰۃ دینا چاہیں تو کس طرح سے دیں؟ اس میں رمضان المبارک کے مہینے میں عام طور سے تمام مدارس اسلامیہ، لاکھوں مدرسے ہیں، لہذا ان کی وصولیابی ہوتی ہے، اور مدرسے کے علماء حضرات جاتے ہیں اور اس کی وصولیابی کرنے کے لیے، لیکن اس موقع پر گویا کہ جانا نہیں ہونے کا، تو ایسے موقع پر چاہیے کہ زکوٰۃ جو دیتے ہیں، امداد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، تو امداد اور تعاون کو اور مزید بڑھا دینا چاہیے۔
بلکہ مدارس جو ہیں مدارس اسلامیہ یہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے مسلم معاشرے میں اسلام، لہذا انہی مدارس کے ذریعے سے امام ملتے ہیں، نکاح پڑھانے والے ملتے ہیں، نماز جنازہ پڑھانے والے ملتے ہیں، لہذا یہ گویا کہ اسلام کی نشر و اشاعت ہے، اسلامی قلعے ہیں، اگر یہ کمزور پڑ گئی تو گویا کہ مسلمان ہی کمزور پڑ جائیں گے، اسلام ہی کمزور پڑ جائے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مدرسوں کو ہمیشہ گویا کہ ان کا تعاون رکھا جائے، اور لہذا عوام کو چاہیے کہ ان مدرسوں کا گویا کہ وہ بچا کر رکھے اور ان کے تعاون کا گویا کہ تعاون کرے، اور ایسا نہیں کہ بھئی ہم نے گویا کہ دے دیا، بلکہ جو غریب عوام ہیں ان کو بھی دیا جائے، غریب عوام کو اور مزید دیا جائے، غریب عوام کو دیا جائے، لیکن مدرسے کا اس میں کسی بھی اعتبار سے کٹوتی نہ ہونی چاہیے، چونکہ مدرسے اگر کمزور پڑ گئے تو لہذا دین اسلام کمزور پڑ جائے گا۔ مدرسوں کو تو ہر اعتبار سے تعاون گویا کہ انسان کو لوگوں کو بڑھا دینا چاہیے، چونکہ ذلغار ہے اسلام پر اور مسلمانوں پر، تو ایسے موقع پہ ان کو مضبوط کیا جائے، اور ان میں کسی بھی اعتبار سے گویا کہ چاہے بھوکا رہ کر، چاہے انسان گویا کہ قرض لے کر، لیکن ان کو گویا کہ ہر اعتبار سے ان کو مضبوط کیا جائے گا، تو انشاءاللہ اتنے ہی مسلمان مضبوط ہوں گے، اسلام مضبوط ہوگا اور ہم سب مضبوط ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا آپ کے جو ابا جان تھے مولانا محمد یعقوب صاحب، ان کی سرپرستی میں پہلے مدرسہ چل رہا تھا اور آپ کی سرپرستی میں چل رہا ہے، تو پہلے سے اب جو طلبہ کتنے بڑے اور جو استاذ ہیں وہ کتنے بڑے، ان کے بارے میں بتائیں کہ ایسے کہ اس میں اضافہ ہوا یا کمی آئی؟ اصل میں حضرت والا کا زمانہ تھا، وہ تو بڑا زبردست طریقے سے گویا کہ نورانیت روحانیت والا زمانہ تھا، اور وہاں کے اس وقت میں فارغین بھی گویا کہ زبردست طریقے سے تھے، لیکن بہرحال اس وقت میں اضافہ تو ہے۔ اس وقت میں جب ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو 9 مدرسین کرام تھے، اور بحمدللہ اس وقت میں گویا کہ 34 مدرسین کرام ہیں، تو بہرحال اور یہ تعمیری سلسلہ بھی گویا کہ برابر جاری و ساری ہے۔ یہ حضرت والا کی دعاؤں اور توجہات اور انہی کا ثمرہ ہے کہ بحمدللہ گویا کہ روز بروز ترقی کی طرف گامزن ہے، اور یہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا باضابطہ گویا کہ رکن ہے، اور گویا کہ جمیعت علماء تحصیل مودی نگر کا مرکزی گویا کہ دفتر بھی یہیں پر موجود ہے، اور دارالقاعدہ والافتاء بھی اسے پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے گویا کہ یہاں کھلا ہوا ہے۔ تو اگر جو جیسے آپ نے بتایا پرسنل لاء بورڈ اور جمعیت علماء ہند وغیرہ کی کوئی بھی جانکاری لے سکتے ہیں آپ یہاں پر آ کر؟ ہاں بحمدللہ، کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے گویا کہ مسائل کے اعتبار سے کوئی فتویٰ طلب کرے، یا قضاء کے اعتبار سے میاں بیوی کے جھگڑے، لڑائی جھگڑے، طلاق وغیرہ اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، باہمی گویا کہ نزاعات ہوتے ہیں، لہذا ان تمام اعتبار سے گویا کہ قرآن کریم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو کے فیصلے سنائے جاتے ہیں، اور چونکہ فیصلے سنانے میں یہاں دونوں فریق گویا کہ کامیابی ہیں، اس لیے کہ جو گویا کہ اپنے آپ کو ہی سمجھے گا کوئی میرے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا ہے، تو وہ بھی گویا کہ کامیاب ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا ہے، اور جو کامیاب ہے اس نے بھی اللہ کے نبی کی بات کو مانا ہے، تو قرآن حدیث کے مطابق ہو کے فیصلے ہوتے ہیں، تو بہرحال ہر انسان کو یہ کامیابی ہے۔ جیسا کہ کورونا وائرس دیش میں چل رہا ہے اور طرح طرح کی جو خبریں طرح طرح کے جو سمجھانے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے مسلم سماج کے لیے؟ مسلم سماج کے لیے یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے حکومت نے ان کو اصول اور ضابطے بتائے ہیں، گھروں کے اندر رہیں، چند مختصر آدمی نماز پڑھیں، 5 آدمی سے زیادہ اجازت نہیں ہے، تو اسی طریقے سے ہم سب کو چاہیے کہ کورونا کو ختم کرنے کے لیے، کورونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے ہم ان تمام چیزوں کا پالن کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، استغفار کریں، توبہ کو لازم پکڑیں، چونکہ یہ وائرس جو آیا ہے یہ فحاشی اور عریانیت اور بے حیائی کی وجہ سے آیا ہے۔ جب دنیا کے اندر گناہ بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی احکامات کو کھلم کھلا خلاف ورزی ہونے لگتی ہیں، اور بے حیا بڑھ جاتی ہے، اور بے پردہ عورتیں ہو جاتی ہیں، تو اس وقت میں ایسی وبا گویا کہ اب سے پہلے بھی آئی ہیں، تو بہرحال ایسے وقت میں ایک لمبے عرصے کے بعد جو آئی ہے تو اللہ کی ناراضگی ہے، تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، یہ وائرس ختم ہو جائے گا۔ لہذا اللہ خوش کرنے کا عمل یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، نفل نمازیں پڑھے، اور توبہ استغفار کو لازم پکڑے، قرآن کریم کی تلاوت کو گویا کہ خوب کرے، جتنی بھی زیادہ انسان زیادہ ہو سکے وہ کرے، اسی طرح تہجد میں بیدار ہوئے، اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ سے استغفار کرے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تسبیح کو خاص طور سے لازم پکڑے۔